ناظرین یہ سن لیں آپ کہ چیف منسٹر پنجاب کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ ایم ایس آپ کو تو کچھ پتا نہیں، آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا، آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ سنا، کہہ رہی ہیں کہ آپ شکر کریں کہ میں نے آپ کو گرفتار نہیں کروایا۔ اور یہ جو بندہ جس سے مخاطب ہیں یہ پروفیسر ہیں، یہ آرتھوپیڈک کے پروفیسر ہیں، یہ میو ہاسپٹل کے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر فیصل مسعود۔ اب انہیں ایم ایس لگایا گیا تو ان کی خواہش پہ تو یہ نہیں لگے تھے۔ یہ ایم ایس آپ کو لوگوں کو شاید کم پتہ ہے کہ ایم ایس جو پہلے لگا کرتے تھے وہ پروفیسرز نہیں ہوتے تھے، وہ ٹیچنگ سائڈ کے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ کلینکل سائڈ کے بھی لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ لوگ ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریشن پڑھتے ہیں، ان کو یہ ایم ایس چلیں یہ لگ گئے۔ ان کی تو غلطی یہی ہے نا کہ یہ اتنا کامیاب آرتھوپیڈک پروفیسر ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ میو ہسپتال جیسے جہاز ایک بڑے شپ کا وہ ایم ایس بن گیا۔ یہی اس کا قصور ہے۔ اس نے جو اپنی جو تجربہ ہے، جو عزت ہے، جو پروفیشن ہے، جو اس نے ارن کیا ہے، آج زمین بوس کر دیا آپ کے دو فکروں نے، اس لیے کہ آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، لیکن عوام نے آپ کو بدتمیزی کا مینڈیٹ تو نہیں دیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ کسی بڑی عمر والے کے، کسی پروفیشنل کی آپ سر عام بے عزتی کریں۔ دیکھیں طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کے والد صاحب اور آپ کے جو چچا شہباز شریف ہیں، انہوں نے عزت کیسے کمائی تھی؟ انہوں نے ایسے ہی کمائی تھی، وہ بدتمیزی تو نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے شہباز شریف کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی انگلی بڑی چلتی ہے، لیکن وہ سر عام کسی کو اس طریقے سے تضحیک نہیں کرتے تھے، تذلیل نہیں کرتے تھے۔ آپ ان کو بلائیں، بٹھائیں، مسئلہ پوچھیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے پاس بڑی شکایتیں آئیں اس دن ابھی کہ جی مریضوں کی کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، میں باہر سے لے کے آئی ہوں، میں باہر سے لے کے آیا ہوں، بالکل ٹھیک۔ آپ کا غصے میں آنا بھی بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ اور عوام کی نمائندہ سمجھتی ہیں، لیکن آپ کا کسی کو کی تذلیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو نہ قانون دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ عوامی مینڈیٹ دیتا ہے۔ دیکھیں آپ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتی تو پھر آپ کی وزڈم، آپ کا ویژن، آپ کی جو سی ایم شپ اور آپ کا پورا جو سیکٹریٹ ہے وہ کس کام کا؟ آپ کو نہیں پتا کہ میو ہاسپٹل کی لائبلٹیز کتنی ہیں؟ میو ہاسپٹل کی لائبلٹیز جو ہیں وہ 9 ارب روپے کی ہیں اب تک۔ 9 ارب روپے قرضے میں ڈوبا ہوا یہ ہاسپٹل ہے کم از کم۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ساز و سامان، آلات، ادویات، ٹھیک ہے۔ اب ادویات آپ جب ادھار پہ خریدتے چلے جائیں گے تو جو وینڈر ہے جس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کو مزید چیزیں کیسے پرووائڈ کر سکتا ہے جب تک آپ اس کو پہلے پیسے پے نہیں کریں گے؟ تو یہ کام کیا ایم ایس کا ہے؟ جو ایم ایس کا قصور ہے میں آگے جا کے بتاؤں گا، جو ہاسپٹلز والے کرتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن پیسے نہ آنا، چیزوں کی موجودگی نہ ہو پانا، یہ کیا ایم ایس کا قصور ہے؟ یہ جس کا قصور ہے وہ تو آپ کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے آئی کانٹ بلیو۔ یہ جو آئی کانٹ بلیو کہہ رہے تھے نا، یہ بہت قریب ہیں۔ یہ جو مینار پاکستان میں کبوتر اڑائے گئے تھے یہ اس وقت بھی یہ انہی کا ہی کارنامہ تھا۔ دیکھیں کسی کو نوازیں، مسلم لیگ نواز ہے نا، ضرور نوازیں، لیکن کسی کی تضحیک نہ کریں۔ میرٹ پہ نوازیں تو بہت اچھا، ویسے نوازنا ہے تو نوازتے رہیں، تضحیک نہیں کرنی۔ اگر آپ تضحیک کریں گے اور مسئلے کی طرف نہیں ہاتھ بڑھائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج آپ نے یہ ایم ایس ہٹایا، ہٹا دیں اس کو، فارغ، کل دوسرا کر لیں۔ کیا جو آنے والا ہے وہ اگلے 1 مہینے میں یہ سارے مسئلے حل کر دے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ جو سلمان رفیق
صاحب جو آپ کے ساتھ خواجہ سلمان رفیق صاحب کھڑے تھے، کیا وہ 10 سال سے زیادہ نہیں ہو گیا ان کو اسی وزارت کو چلاتے ہوئے؟ ایک صرف یہ بزدار کا نکالیں اس میں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہیں اصل مسائل کا نہیں پتا، انہوں نے ان مسائل کا کیا حل نکالا ہے؟ 3.5 ارب روپے کی اس وقت صرف میڈیسن میں جو میو ہاسپٹل ہے نا، وہ اس کی لائبلٹی ہے، جو بل پے نہیں ہوا۔ ہاں، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ ہسپتال والوں کی یہ نااہلی کہیں، ان کی ناکامی ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ریلیز ہو کے آ رہا ہے آپ اتنی ادویات خریدیں، وہ اپروول پہ خرید لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 1 ارب روپے کی اپروول ہے، 2 ارب روپے کی اپروول ہے، اتنی وہ میڈیسن جو ہے وہ پروکیور کر لیتے ہیں۔ اس میں پیسہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کیا پیسہ ایم ایس کھاتا ہے صرف؟ یہ جانے نا، اس کو ذرا چیک کریں نا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ صرف ایم ایس کھاتا ہے؟ کیسے اکیلا ایم ایس کھا سکتا ہے؟ آپ کا جو ڈائریکٹر فائنانس ہے اس ہاسپٹل کا، وہ اس کو کیوں نہیں بتاتا کہ جناب 50 کروڑ روپے جاری ہوا ہے، آپ صرف 50 کروڑ کی ادویات خرید سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ خریدیں۔ وہ 50 کروڑ روپے جاری ہوا ہے اور ادویات 1.5 ارب روپے کی خرید لی، کیونکہ اس میں بہت پیسہ ہے، تو وہ پیسہ بہت اوپر تک جاتا ہے۔ تو کھوج لگائیں ذرا، کیا آپ اسی انداز میں اس سیکرٹری سے بات کر سکتی ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، نہ بھی ہو کسی بیوروکریٹ کے ساتھ آج تک آپ نے اس طرح سے بات کی ہے جو ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے؟ اس سے پہلے نشتر ہسپتال کے ڈاکٹرز آپ نے برطرف کر دیے، اس سے پہلے اس کے بعد آپ نے ساہیوال کے ڈاکٹر برطرف کر دیے، اس کے بعد آپ نے رحیم یار خان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ نوکری سے نکال دیے۔ کیا یہ پروفیشنلز ہی آپ کے ہتھے چڑھتے ہیں؟ کسی بیوروکریٹ کو، کسی پولیس والے کو کبھی پوچھا؟ کبھی پتہ چلا کہ پنجاب میں اور لاہور میں کیا اسٹریٹ کرائم ہے؟ اس پہ تو علیحدہ سے بات ہوگی۔ اور اس سے کسی سے پوچھا؟ کسی کو لائن حاضر کیا؟ بالکل نہیں کیا، 2 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، چلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال نو ڈاؤٹ کہ ایسی ہے، یہ اسپتال والوں کا قصور ہے، لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس کس کا ہونا چاہیے؟ بتائیں، کیا اس پہ ڈائریکٹر فائنانس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس پہ ڈپٹی سیکرٹری سے لے کے پھر جو اسپیشل سیکرٹری اینڈ دین سیکرٹری کیوں اس میں انوالو نہیں ہے؟ سیکرٹری کیوں نہیں اس میں؟ آپ نے اس کو کیوں نہیں کٹہرے میں کھڑا کیا؟ مطلب آپ یہ کہاں کا یہ حکمرانی ہے؟ یہ کہاں کی گورننس ہے؟ یہ بھئی کوئی وہ کیا کہتے ہیں، وہ رنجیت سنگھ کہوں گا تو پھر وہ لوگ ناراض ہوں گے، یہ مطلب کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ کی انگلی ہلے اور ہر چیز ہل جائے، ختم ہو جائے، آپ جس کی چاہیں جہاں چاہیں تذلیل کر دیں؟ تو یہ حکمرانی نہیں چلے گی، اس لیے کہ یہ اگر یہ چلے گی تو پھر کچھ نہیں چلے گا۔ آپ اگلے جتنے بھی آپ کے پاس سال ہیں، اللہ کرے آپ پورے کریں، اس میں آپ ہر دوسرے مہینے آپ ایم ایس بدلیں، اسی طرح بدلیں، اسی طرح بدلا جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتی۔ مریضوں کے مسائل بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹرز بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لیکن 1-2 ایشوز ہیں یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ کسی کی تذلیل کا حق آپ کو کوئی آئین، کوئی قانون اور کوئی اخلاقیات نہیں دیتی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ پروفیشنل ہو یا کوئی چپراسی ہو۔ نمبر 2، آپ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہم تو اصلاح کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ناپاک پانی سے پانی نکالتے جائیں، پانی صاف نہیں ہوتا جب تک آپ کوئی ناپاک چیز جو ہے اس کو نہیں نکالیں۔ تو مسئلے کی جو اصل مسئلے کی جڑ ہے اس کو پکڑیں، اس کو اکھاڑیں اور نکالیں، اس کو صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، سسٹم بن جائے گا۔ تو جن لوگوں کو دیکھنا تھا، جن کو پوچھنا تھا، ان کو پوچھا نہیں، اور ایک پروفیشنل کو آپ نے کر کے تو اس میں چاہا کہ آپ کو داد ملے۔ دیکھیں، جو صحیح بات ہوگی وہ ہوگی، جو نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کو فالو کرتے رہیں گے، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔